إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، حمد و ثنا، کبریائی اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے. ہم تمام اسی کی تعریفیں بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی کے دربار میں توبہ و استغفار کرتے ہیں. اپنے نفس کی شرارتوں و بدعمالیوں سے اسی اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. یقیناً جسے وہ اللہ راہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ تعالی گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہی حقیقی معبود ہے. اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی و رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں. نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اپنے تمام خطبوں میں یہ بات ضرور ارشاد فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، جس کا معنی ہے یقیناً سب سے بہترین بات اگر کوئی ہے تو اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے. اور وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ، بہترین راستہ اگر کوئی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اور طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو ان الفاظ میں خبردار فرمایا کرتے تھے کہ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، یعنی دین اسلام کے نزدیک سب سے بدترین کام وہ ہے جسے لوگ خود ایجاد کر کے اس پر عمل پیرا ہو جائیں. آپ فرمایا کرتے تھے وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، یہ دین کے نام پر جو نئی چیز نکالی جاتی ہے جس کے لیے قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں، یہ بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر طرح کی بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور گمراہی انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے. العیاذ باللہ. اللہ تعالی ہم تمام کو جہنم کی آگ سے
اور ہر ایسے اعمال و افعال سے محفوظ رکھے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورہ آل عمران کے آیت نمبر 159 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہ آیت کریمہ اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کچھ باتیں سکھلائی ہیں، کچھ اپنے احسان کو بتایا ہے، اور نبی چونکہ اپنی امت کے لیے ایک اسوہ ہوا کرتا ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ مسلمانوں تمہارے لیے رسول جو ہے اس کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ لہذا ہمارے نبی کی سیرت کو ہم جس قدر سمجھیں گے، جس قدر پڑھیں گے، جس قدر سیکھیں گے، اسی قدر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ، آپ کے اسوہ حسنہ کو ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہے آپ پر، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہے آپ پر کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے ان مسلمانوں کے لیے نرم دل ہیں، آپ نرمی اختیار کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی اگر کہیں آپ سخت دل ہوتے، تند مزاج ہوتے، تو یہ جو آپ کے ارد گرد مسلمان بیٹھے رہتے ہیں حلقہ بنا کر آپ کی باتوں کو سننے کے لیے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ کے قریب ہرگز نہ آتے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی نرم مزاج بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھتے تھے تو صحابہ آپ کے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے تھے، بڑی آسانی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی سوال کرنا چاہتے، کچھ پوچھنا چاہتے تو پوچھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر جو احسان فرمایا، اسی احسان اور اسی فضل و کرم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ نرم دل ہیں، اگر آپ سخت ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد نہ بیٹھتے۔ تو پھر فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے نبی آپ ان کو معاف کر دیں۔ صحابہ اکرام بھی انسان تھے، کبھی ان سے بھی بھول چوک ہو جایا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے نبی ان سے اگر کوئی چھوٹی موٹی لغزش ہو جائے تو آپ ان کو معاف کر دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور آپ ان کے لیے استغفار کریں۔ معاف کرنا، درگزر کرنا الگ ہے، پھر الٹا کہ اللہ تو بھی ان کو معاف فرما دے، آپ ان کے لیے استغفار کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات میں ان سے مشورہ کریں۔ صحابہ اکرام کا مقام بیان کیا جا رہا ہے، اور نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے نبی صحابہ اکرام سے کبھی کبھی کچھ امور میں مشورہ بھی کر لیا کریں، تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے اور انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ ہمارے نبی ہم کو یہ اہمیت دیتے ہیں کہ ہم سے مشورہ لیتے ہیں اور مشورے کے بعد کوئی کام کرتے ہیں۔ تو اس سے مشورے کی بھی اہمیت ثابت ہوئی کہ ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے جب بھی کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، جو سمجھدار لوگ ہیں وہ بیٹھیں اور غور و فکر کر کے ایک نتیجے پر پہنچیں۔ اپنا اپنا مشورہ ہر شخص دے سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر شخص کے مشورے کو اپنایا جائے، لیکن وہ مشورہ دے گا جو امیر ہوگا، جو صدر ہوگا، مجلس کا جو چیئرمین ہوگا، اس کا کام ہے کہ ان تمام مشوروں میں غور کر کے جو مشورہ مناسب ہے اس کو پاس کر دے، اس کو اختیار کر لے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے نبی جب آپ نے عزم کر لیا کسی بات پر تو اب اللہ پر بھروسہ کرے۔ مشورہ کر لیے ہم، باہم بات چیت ہو گئی، اب کسی چیز پر فیصلہ ہوا
تو اب ہم کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے، عزم کر لینا ہے۔ فتوکل اللہ، اللہ پر بھروسہ کریں، ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں، یہ ساری باتیں مسلمانوں کو اختیار کرنی چاہیے، ان کو نرم دل ہونا چاہیے، سخت اور تند نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو درگزر کرنا چاہیے، اور تمام مسلمانوں کے لیے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے اور مشورہ کرنا چاہیے، اور جب کوئی بات مشورے سے طے ہو جائے تو مضبوطی کے ساتھ ڈٹ کر اس کو انجام دینا چاہیے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے مشورے سے وہ کام ہو جائے گا، آپ کا مشورہ اس کام کے کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ورنہ اصل تو بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنی ہے، اصل اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقام پر صحابہ کرام سے مشورہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے بہتان باندھا تھا، اللہ کے رسول صحابہ کرام سے مشورہ لیے کیا کیا جائے۔ حضرت علی سے، دیگر گھر کے افراد سے آپ مشورہ لیے۔ جنگ بدر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ کا حکم دیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے آپ کو یہاں پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، یہ تو جنگی تدبیر کے تحت ہے۔ آپ نے کہا اللہ کے رسول، یہاں سے ہم اٹھ چلتے، ذرا آگے چلتے، وہاں کنواں ہے، کنویں میں ہم پانی پئیں گے، جانوروں کو پلائیں گے، تیار ہو جائیں گے اور پھر کنویں کو بند کر دیں گے۔ دشمن جب آئے گا، پانی نہیں ملے گا تو پھر ہم اس سے نپٹ سکتے۔ اللہ کے رسول نے ان کی رائے کو پسند کیا، آپ آگے بڑھ گئے۔ ایسے کئی مقامات پر ہے کہ اللہ کے رسول صحابہ کرام سے مشورہ لیا کرتے تھے، اور کیوں نہ لے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اس طرح ایک مقام پر اللہ نے اپنے مومن بندوں کو بھی کہا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، جو مسلمان ہیں ان کا معاملہ جو طے ہوتا ہے وہ باہم مشورے سے طے ہوتا ہے، اور مشورے میں بڑی برکت ہوتی ہے، اور مشورے کے خلاف جانے میں بہت نقصان ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اس بات کو سمجھا ہوگا اور دیکھا ہوگا اپنی زندگی کے تجربات سے کہ ایک مشورہ دیا گیا اور ہم نے اس کو تسلیم نہ کیا، جذبات کے دائرے میں آ کر ہم نے نظر انداز کیا، اور آگے چل کر اس کا نتیجہ جو ہے کوئی بہتر نہیں ہوا۔ اور جو لوگ مشورے سے کام کرتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس میں ان کے لیے خیر و بھلائی کا پہلو پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ایک چیز کیا ہے؟ نرمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی اہم ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یسروا ولا تعسروا، اے لوگوں آسانیاں پیدا کرو، سختی مت پیدا کرو۔ جب بھی کوئی معاملہ آ جائے تو آپ کوشش کریں کہ اس کے اندر آسان مسئلہ کیا ہے اس کو اختیار کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کریں۔ ولا تعسروا، بلا وجہ کسی مسئلے کو لوگوں کے لیے مشکل نہ بنا دیں۔ وبشروا ولا تنفروا، لوگوں کو بشارت دیں، لوگوں کو خوشخبریاں دیں، سہولتیں دے کر انہیں نفرت نہ دلائیں، انہیں بگاڑیں نہ، انہیں ادھر ادھر نہ کریں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم کو جب بھی اپنے گھر کا معاملہ ہونے دو، بچوں کا معاملہ ہونے دو، پاس پڑوس کا معاملہ ہونے دو، مسجد کا ہونے دو، مدرسے کا ہونے دو، کسی کمیٹی کا ہونے دو، کمیونٹی کا ہونے دو، جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آئے غور سے پوری باتوں کو سنیں۔ اگر کوئی مشورہ لے رہا ہے تو جو آسان چیز ہے اور شریعت کے خلاف نہیں ہے وہ آسان چیز کو اختیار کریں، بلا وجہ ان کو مشکل میں نہ ڈالیں، ان کو بشارت دیں کہ آپ کے فیصلے کے بعد لوگوں کو خوشیاں ملیں، لوگ کہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ مشورہ دے کر، آپ چیئر پرسن ہیں، آپ کو مضبوطی ہے، آپ کے ساتھ زیادہ لوگ ہیں، آپ ایک سخت جو ہے کوئی قانون لا دیں، ایک مشکل چیز لوگوں کے سامنے رکھ دیں،
اور جس سے لوگ جو ہے متنفر ہو جائیں، بگڑ جائیں، آپ سے ملنا چھوڑ دیں، مسجد میں آنا چھوڑ دیں، مدرسے میں آنا چھوڑ دیں، آپ سے رشتے کو توڑ لیں، یہ عادت نہیں ہونی چاہیے ایک مسلمان کی۔ اللہ کے رسول نے کہا بشروا ولا تنفروا، تم بشارت دو، تم خبردار کسی کو نفرت نہ دلاؤ۔ اور ہمارا دین بھی ایسا ہے، ہمارا دین ہر جگہ آسانی چاہتا ہے۔ ابھی دیکھیں رمضان کا مہینہ گزرا، سورہ بقرہ کی آیت امام صاحب سنائے ہوں گے آپ کو کسی نہ کسی موقع پر، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ یہ رمضان کے سلسلے میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا۔ اسی لیے تو روزے کو فرض کیا، بتایا تقوی بڑھے گا، بتایا چند دن ہے، پہلے کے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، مسافر ہیں آپ یا بیمار ہیں، بعد میں روزے کو لوٹا لیں، کتنی سہولتیں اللہ تعالیٰ نے دی۔ اسی لیے کیا کہا اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا ہے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی آسانی چاہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، دین میں کراہیت نہیں کہ آپ کسی کو زبردستی کوئی بات اس پر تھوپیں، یہ دین میں نہیں۔ کوئی اسلام کی جانکاری چاہتا ہے آپ اس کو دیں، لیکن جیسا کہ معروف ہے تلوار اور تفنگ پر دین اسلام پھیلا ہے، غلط ہے، غلط ہے، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس کو بھی بخش دیا تھا جو تلوار لے کر ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے لیے کھڑا ہو گیا کہ محمد اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا اللہ، اتنا سننا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، آپ نے تلوار لے لی اور کہا بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا؟ اس نے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر کہا تھا اے محمد، سنا ہوں کہ آپ بڑے معاف کرنے والے، بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں، امید ہے کہ آپ مجھ پر رحم کریں گے۔ اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا ضرور اسلام قبول کرے گا، کہا نہیں، اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ اسلام قبول کر، چھوڑ دیا۔ اور وہ واپس گیا، اپنے لوگوں کو بتایا ہائے میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جو اخلاق عالیہ میں بہت افضل ہے، اور بعد میں وہ اسلام بھی قبول کیا۔ اللہ کے رسول نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو بخش دیا۔ تو یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ دین اسلام جو ہے تلوار کے زور پر پھیلا ہے، لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا گیا ہے؟ یہ دعویٰ باطل ہے۔ لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دین میں کسی قسم کی زور زبردستی نہیں ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیو، دین اسلام کو ہم سمجھیں گے، قرآن کا مطالعہ کریں گے، شریعت مطہرہ کا مطالعہ کریں گے تو ہم سمجھیں گے کیا ہے، اور پھر اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو بھی سنواریں گے، بنائیں گے، اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کو بھی صحیح تعلیم دیں گے، اور اپنے بچوں کی بھی صحیح تربیت کریں گے۔ صحیح ہے کہ ہمارے پاس آج قرآن و سنت کے مطابق نہ اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوئی ضرورت محسوس کی جاتی ہے، نہ اپنے بچوں کے اخلاق عالیہ کو سنوارنے، وہی دوسروں سے جو عادتیں مل گئی ہیں وہی ہم اختیار کرتے ہیں۔ ٹخنے سے نیچے کپڑا نہیں ہونا چاہیے، سلواتے ہی ٹخنے کے نیچے، بعد میں نماز میں آ کر اس کو اوپر اٹھاتے۔ ارے بھائی شریعت نے کہا نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، ختم ہو گئی بات۔ خواتین پردہ کریں، اس میں بھی ڈنڈی مار دیتے۔ تو ہم کو اپنانا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط الا اخذ ایسرہما، جب بھی کبھی اللہ کے رسول کے سامنے دو کام آ جاتے، آپ کو اختیار دے دیا جاتا کہ ان دونوں میں سے آپ جو چاہیں اپنے لیے، اپنی امت کے لیے اختیار کر لیں، اخذ ایسرہما، تو اللہ کے رسول ان دونوں میں جو سب سے آسان ہوتا تھا اس کو اختیار کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔
یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری تعلیم اپنی امت کو دی ہے، ان میں سے چند باتیں دیکھیں آپ کہ نرمی کے تعلق سے اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے اور سختی کا بہت بڑا نقصان ہے۔ نرمی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص نرمی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو پسند کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جب کوئی آدمی نرمی سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس کے اندر کوئی نرمی نہیں ہے، رحم دل نہیں ہے، سختی اور تندی اختیار کرتا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا جو نرمی سے محروم کر دیا گیا تو پورے خیر و بھلائی سے گویا محروم کر دیا گیا۔ اب اس کے اندر کیا خیر و بھلائی ہے جب اس کے اندر نرمی نہیں پائی جاتی؟ ہم اپنے گھر کے معاملات میں، اپنے بچوں کے سلسلے میں، بیوی کے سلسلے میں، رشتہ داروں کے سلسلے میں، یا اسی طرح آس پاس کے رہنے والے پڑوسیوں کے سلسلے میں کبھی کبھی بفر جاتے، سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں، مناسب نہیں۔ اچھے الفاظ سے اچھا گمان کر کے اچھے دل کو موہ لینے والے الفاظ آپ استعمال کیجئے، سخت سے سخت انسان بھی کیا ہوگا؟ آپ کا محبوب بن جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ نیکی برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ تو اگر کوئی معاملہ پیش آئے ادفع باللتی ہی احسن، تو اس کو دفع کرنے کے لیے اچھا راستہ اختیار کرو، اچھی گفتگو اختیار کرو۔ تو کیا دیکھو گے؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اللہ نے اپنے نبی سے خطاب کیا وہ شخص جس کے درمیان آپ کی دشمنی ہے، بگاڑ ہے، کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اللہ کہہ رہا ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ اچھے طریقے سے دفاع کیجئے اور یہ سوچ کر برائی نیکی برابر نہیں تو دشمن بھی کیا ہوگا؟ گہرا دوست بن جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، اے لوگو اللہ تعالی نرمی کرنے والا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں اللہ نے پیدا کیا، طرح طرح کی نعمتیں دی، رہنے سہنے کے گھر دیے، امن و امان سے رکھا، لیکن کتنی قومیں، کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کا دیا کھاتے ہیں اور دوسرے مقام پر جا کر سر جھکاتے ہیں۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے، اللہ ان کو دے رہا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتے اللہ کے نیک بندے ہیں ان سے زیادہ ان کو دے رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، عدل ہے، اللہ کی نرمی ہے جو دنیا میں اللہ ان کو عطا کر رہا ہے، موقع فراہم کر رہا ہے۔ گناہوں پر گناہ ہم کیے جاتے ہیں لیکن ہمارا پروردگار ہم پر اپنا احسان کرتا رہتا ہے۔ تو ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ یقیناً نرمی کرنے والا ہے اور نرمی ہی کو پسند فرماتا ہے۔ فی الامر کلہ، تمام معاملات میں آپ نرمی کرتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر آیا کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی کرنے پر اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا کر دیتا ہے جو سختی کرنے پر عطا نہیں کرتا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ نرمی کی تعلیم دی جا رہی، نرمی کرے تو کون بات سنتا ہے؟ ڈنڈا اٹھائے، ڈانٹ پھٹکار کرے، گالی گلوچ کرے تو آدمی کا دماغ ٹھکانے لگتا ہے؟ یہ آپ کا خیال ہے، آپ اس سے ضرور اس کو بھگا دیتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے دل کے اندر
آپ کے تئیں جو نفرت پیدا ہوتی ہے نا اس کو آپ نہیں نکال سکتے۔ ہو سکتا ہے آپ کی سختی، آپ کی طاقت، آپ کی قوت، گالی گلوچ، ٹھیک ہے، اس سے وہ ڈر جائے، بھاگ جائے، لیکن اس سے اس کے دل میں آپ کے تئیں کوئی اچھا میسج نہیں جائے گا۔ لیکن آپ وہی محبت سے، کیا بیٹے کیوں ایسا کر رہے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے نا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے اس وقت آپ کی بات نہ سمجھے، لیکن اس کو آپ کی یہ نرم گفتگو مجبور کرے گی کہ وہ آپ کی بات پر غور کرے۔ وہ سوتا رہے گا، گھر میں رہے گا، تنہا رہے گا، لیکن وہ بار بار سوچے گا بڑے حضرت نے ہمیں یہ بات بتائی تھی، ایسا کہا تھا، ویسا کہا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا اللہ تعالیٰ نرمی کرنے سے وہ چیزیں عطا فرما دیتا ہے جو سختی کرنے سے نہیں عطا کرتا۔ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہونے دی، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ان لوگوں پر ہوتا ہے جو نرمی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، اگر کسی انسان کے اندر یا کسی چیز میں بھی اگر نرمی ہے تو وہ چیز اس کو مزین کر دیتی۔ اگر کسی چیز میں، کسی شخص میں نرمی ہے نا تو وہ چیز اس کو خوشنما بنا دیتی۔ ایک کپڑا ہے، دیکھیں نرم ہوتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، دیکھیں آپ جو چاہیں جیسے چاہیں اس کو بنا لیں۔ ہمارے سائز کا اچھا کپڑا جبہ ہو گیا، کسی کے سائز کرتا پاجامہ ہو گیا، کوئی اور پہنتے ہیں، دیکھو خوبصورت بن جاتا ہے، اس کو بنا لیتے ہیں۔ کہیں پردہ آپ لگا رہے ہیں، بڑے شان سے اس کو نرم ہے، بڑی اچھی طریقے سے اس کو فٹ کر لے سکتے ہیں۔ لیکن آپ بتائیے کوئی لوہے کی ایسی سیٹ آپ کو مل جائے تو آپ ویسے ہی اس کو بھی فٹ کر سکتے ہیں؟ بڑی مشکل ہے، بہت مشکل ہوگی اس کو چھاٹنا، کاٹنا، بنانا، یہ وہ۔ تو یہ نرمی جو ہے یہ ہر چیز میں کیا ہے، ایک خوبصورتی پیدا کر دیتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَلَا يُنزَعُ مِن شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، اگر کسی چیز سے یا یوں سمجھے کسی شخص سے اگر نرمی کو چھین لیا جائے تو پھر اس کو وہ عیب دار بنا دیتی ہے، اس کے اندر عیب آ جاتا ہے، اس کے اندر خرابی آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر نرمی پیدا کریں اور اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنائیں۔ آپ نے جو تعلیم اپنی امت کو دی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ آج یہ بات اکثر کہی جاتی ہے اور کبھی کبھی یہ حقیقت پر بھی بنی ہے تو مسلمان اپنے اخلاق کو کھوتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی زمانہ تھا مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوا کرتے تھے، حتیٰ کہ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ اگر جہاں وہ رہتے تھے معاشرے میں کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرتا تھا تو ان کو پناہ مسلمانوں کے گھر میں مل جایا کرتی تھی، مسلمان ان کے آڑے وقت کام آیا کرتا تھا۔ لیکن آج یہ بات کہی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، کچھ حقیقت بھی ہے، کچھ غلط بھی ہے کہ مسلمان اخلاق کو چھوڑ دے رہے۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھا میں، ٹوپی لگائے، کرتا پاجامہ پہنے مسلمان ہیں، گاڑی پر سفر کر رہے ہیں، ریل گاڑی، ٹرین پر، نماز کا وقت ہو گیا، وہیں راستہ تھوڑا سا تو راستہ رہتا ہے آنے جانے، اسی میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ دیکھیے اس سے کیا میسج آپ دینا چاہ رہے ہیں؟ سینکڑوں لوگ اس ڈبے میں سوار ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کی اپنی ضرورتیں ہیں، آپ اس کے اندر جماعت بنا کے کھڑے ہو گئے۔ دوسرا شخص جو ہے ان کو ٹوک رہا ہے کہ جناب یہ کیا طریقہ ہے، آپ نماز اپنی سیٹ پہ پڑھ لیجئے، آپ اس طرح لوگوں کو پریشان کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل حقیقت، کس نے آپ کو کہا؟ ارے مسافر کے لیے تو اللہ کے رسول نے اسی وجہ سے 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر دی ہے۔ آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر پڑھ لیجیے، آپ مسافر ہیں، جب اپنے اختیار میں گاڑی نہیں ہے، سواری نہیں ہے تو جماعت آپ کے لیے فرض نہیں ہے، طرح طرح نماز ادا کر لیں۔
نہیں ہے، نماز پڑھ رہے، نماز پڑھنے تو کیا معنی ہوا؟ آپ کسی کا حق ماریں گے، کسی کو تکلیف پہنچائیں گے؟ جائز نہیں۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ دیکھیے نماز کے نام پر روڈ جو ہے بلاک کر دیتے ہیں، جلسہ کر رہے ہیں بند کر دیتے ہیں، کبھی دعوت کر رہے ہیں بند کر دیتے ہیں۔ ایک انسان کا گزر وہیں سے ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے آگے کیا ہے، پتہ نہیں کس ضرورت کے تحت بھاگا بھاگا جا رہا ہے، عین وقت پہ پہنچا دیکھا بند ہے، اب کہاں سے اس کو گھومنا ہے، کس طرف سے جانا ہے، کیسی تکلیف پہنچے گی۔ تو ہم کو اور آپ کو چاہیے اس کا خیال کریں کہ ایسا نہ ہونے پائے، لوگوں کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے۔ اگر واقعتاً کوئی ایسی چیز ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے کرنا چاہیے، تاکہ آنے والے کے لیے آپ کی گلی کا راستہ نہیں نکل رہا ہے تو کچھ ایسا بنائیں کہ دوسرے گلی سے وہ آرام سے نکل جائے۔ یہ نہیں کہ اپنا کام ہو گیا ختم، ان کو چھوڑ دو، اب وہ پریشان ہو گلی گلی گھومتے رہیں۔ یہ چاہے جو کرے غلط۔ تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو اور آپ کو یہی ملتی۔ تو جب بھی نرمی ہمارے اندر ہے تو انشاءاللہ یہ نرمی کیا کرے گی؟ ہمارے اندر خوبصورتی پیدا کرے گی۔ اور جب نرمی کو ہم اپنے اندر سے نکال دیں گے، سختی کا راستہ اختیار کریں گے تو ہم عیبدار ہو جائیں گے، ہمارے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا، ہم سے کوئی اصلاح کا کام ہونے والا نہیں ہے۔ اور نرمی ہی میں غصہ کا نہ کرنا بھی آتا ہے۔ غصہ جو ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے اور بہت بڑی غیر اخلاقی شے ہے کہ آدمی آپے سے باہر ہو جائے اور پھر اس قدر جو ہے بفر جائے، کسی کا احترام باقی نہ رہے، کسی کی عزت باقی نہ رہے، کسی کو خاطر میں نہ لائے، کمزوروں کو مارے پیٹے گالیاں دے، اور جو طاقتور ہیں ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا تو ان کے لیے الگ اپنی زبان خراب کرے، یہ چیز نہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول مجھے کچھ وصیت فرما دیجیے، کچھ نصیحت کر دیجیے کہ میں اس کو اپنا لوں اور اس پر عمل کروں۔ آپ نے کہا لا تغضب، میرے بھائی تم غصہ مت کیا کرو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس کے علاوہ کچھ؟ آپ نے کہا غصہ مت کیا کرو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس کے علاوہ کچھ؟ آپ بار بار ان کو سمجھاتے رہے غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو۔ اخلاق کے سلسلے میں غصہ جو ہے بہت ہی بری چیز ہے۔ تیش میں آ کر ہم کبھی کبھی بک دیتے ہیں کوئی بات، اور جو ٹھنڈے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے بڑی خرابی کر دی۔ کتنے لوگ گھریلو معاملہ میں غصے میں آ کر بیوی کو طلاق دے دیتے، ایک طلاق اس پر تو بس ہی نہیں، پتہ نہیں کتنی طلاقیں دے دیتے، اور جو غصہ اترتا ہے بیوی جھولا جھنڈا لے کے چلی جاتی ہے، اب جو ہے مسئلے مسائل پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کیا ہوگا، یہ ہوگا وہ۔ ارے بھائی اسی وقت اگر آپ اپنے آپ کو قابو میں رکھتے، ارے وہ گھر کی خاتون ہے تو ٹینشن آ گیا ہوگا، نکل جاؤ گھر سے باہر چلے جاؤ، دوستوں کے پاس تھوڑی دیر گھوم کے آ جاؤ، ادھر سے ادھر ہو جاؤ، گھنٹے آدھا گھنٹے کی بات رہتی ہے، مسئلہ ادھر کا ادھر ہو جائے گا، اس کی سمجھ میں بھی بات آ جائے گی۔ لیکن یہ غصہ ایسا ہے کہ انسان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا غصہ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، وضو کر لیں، غسل کر لیں، ادھر ادھر ٹل جائیں۔ بہت ساری تعلیمات دی گئی اس سلسلے میں، اور اللہ کے رسول نے اس چیز کو اور ایسی چیزوں کو پسند نہیں فرمایا۔ مثال کے طور پر ایک آخری حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بخاری میں آئی حدیث۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایک جو ہے دیہاتی آدمی آ گیا جن کو اعرابی کہا جاتا ہے، بادیہ نشین، جنگل میں رہتے کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ان میں سے بعض جو ہے ذرا اکڑ مزاج کے رہتے ہیں۔ آیا مسجد کے اندر، مسلمان تھا، اسلام قبول کیے تھے، بیٹھے، ان کو پیشاب آئی، ضرورت محسوس ہوئی۔ اب جنگل میں کیا ہوتا، جہاں ضرورت محسوس ہوئی چلے جاتے کر، وہ مسجد کے اندر ہی ایک کونے میں جا کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔
صحابہ کرام دیکھے ٹوٹ پڑے، اس کو برا بھلا کہیں، ماریں یا کو تنبیہ کریں۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، آپ نے کہا دعوہ، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا؟ کہا کہ ایک ڈول، جیسے بالٹی وغیرہ ہوتی ہے، ایک ڈول پانی لے جاؤ، جہاں وہ پیشاب کیا ہے وہاں پر ڈال دو، وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو بات کہی تھی، وہی بات اصل ہے جو شروع میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ۔ صحابہ کرام کو آپ نے کہا تم لوگ تو بس آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، تم لوگوں کو تکلیفیں دینے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ تو اس کو ہم کو اور آپ کو سمجھنا ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی۔ یہ بھی ایک مسجد ہے، لوگ آتے رہتے ہیں، کبھی آسانی جہاں کہیں کوئی مسجد کے لیے، کمیٹی کے لیے نہیں، اپنے گھر، اپنے پاس پڑوس جہاں آپ کام کرتے، ہر جگہ کے لیے ان اخلاق کو آپ اپنائیے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے خطاب کر کے کہا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کا فضل ہے کہ آپ نرم دل ہیں۔ ہم کو اور آپ کو چاہیے جو باتیں کہی گئیں ان کو اختیار کریں، اس کے مطابق عمل کریں اور اپنی زندگی کو سنواریں، لوگوں میں خوشیاں بانٹیں، لوگوں کو بشارت دیں، لوگوں کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کریں، ان کے مسائل کو، ان کے کاموں کو ان کے لیے مکروہ نہ کریں، تکلیف دہ نہ کریں، بلکہ کوئی ایسا راستہ نکالیں جس سے لوگ خوش ہو جائیں شریعت کے دائرے میں۔ یہ نہیں کہ شریعت کو فراموش کر کے آپ خوشیاں بانٹیں، شریعت کے خلاف کوئی خوشی نہیں ہو سکتی، جو کچھ ہے وہ شریعت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم اس کہنے والے کو اور آپ تمام سننے والوں کو اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یقیناً وہی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے، اللہ تعالیٰ ان کی عزت و آبرو، ان کی خول مال سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ مولا کریم ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شر سے، اختلاف سے، انتشار سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے کہ یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ قوموا إلى عبادة الله۔